کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ پوائنٹس یہ ہیں کہ ناظرین کرام، چیا سیڈ یا آپ تخم ملنگا، اسے آپ استعمال کریں۔ اگر ویٹ لوز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے لیمن واٹر کے اندر استعمال کریں۔ لیمن واٹر آپ کو آرٹیفیشل نہیں لینا، بلکہ آپ کو لائم لینا ہے۔ لائم لے کر، ہاف لائم لے کر ایک گلاس میں نچوڑ لیں۔ اس کے اندر 1 ٹی اسپون آپ جو ہے بیزل سیڈ یا تخم ملنگا یا پھر آپ چیا سیڈ وہ ڈال کر اس کے اندر اس کو رکھ دیں۔ اچھا، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ظاہری بات ہے اس کو فوراً ہی نہیں استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا چھوڑیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے اندر، ظاہری بات ہے، اندر آنتوں میں جا کر یہ پھر پھولتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو فضلہ ہے، ہمارے جسم میں بول موومنٹ نہیں ہوتی اکثر کی، یعنی کہ قبض کی شکایت ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اپنی باڈی کو پش کرتے ہیں، اپنی یعنی کہ زور لگاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان کو بواسیر ہو جاتی ہے، ان کے مقد پر جو ہے وہ یعنی کہ وہ موقع بن جاتے ہیں، مسے بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور جو خاص طور پر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو ہم یہ انگلش ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، اپنے ٹانگوں کے نیچے اسٹول ضرور، اپنے پاؤں کے نیچے اسٹول ضرور رکھا کریں تاکہ آپ کی سمت صحیح طور پر بہتر ہو سکے۔ بہرحال آئیے اب مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ ویٹ لوز کے لیے تو آپ یعنی کہ 1 لائم جو ہے اس میں نچوڑ کر اس کو رکھ دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، بہترین بیزل سیڈ استعمال کر رہے ہیں یا تخم ملنگا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے روزانہ استعمال تو کرنا ہی ہے، آپ رات کو روزانہ کسی گلاس وغیرہ کے اندر ڈال کر اس کو رات کو بھر چھوڑ دیں۔ صبح اس میں سے 1 ٹیبل اسپون لے لیں، 2 ٹیبل اسپون لے لیں، 2 ٹیبل تیار ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں 2 ٹیبل اسپون کم سے کم آپ کو لینا چاہیے۔ 1 گلاس پانی کے اندر 2 ٹیبل اسپون ڈال کر، یعنی گاڑھا گاڑھا تھک ہوگا، اس کو اس کے اندر پھینٹ کر اس کو پی لیں۔ اچھا، اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور قبض کی شکایت ختم نہیں ہو رہی ہے، ہمیشہ آپ کے جسم میں جو ہے نا، جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں اپنی باڈی کو بہت زیادہ پش کرنا پڑتا ہے، جس سے جو ہے آپ کو یہ بہترین ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نیم گرم دودھ کے اندر ایک ٹیبل اسپون جو ہے وہ چیا سیڈ ڈال دیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلائیں، اور پکا بھی سکتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کو اتار لیں، اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو پی لیں، بہترین ہے۔ اچھا، ایک کام یہ ہے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، آپ دودھ کو الگ گرم کر لیں اور چیا سیڈ کو پانی کے اندر گھول کر رکھ لیں۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔ البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ساگو دانہ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے، اس کا استعمال جب ماؤں کو تو پتہ ہے ساگو دانہ کس طریقے سے بناتے ہیں، تو یہ جو ہے فائبر اس کے اندر اچھی مقدار ہوتی ہے، جس سے ہمارا بول موومنٹ اور قبض کی شکایت جو ہے الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جو ہے یہ جیسے آج کل موسم گرم ہو گیا UK کے اندر، چند دنیں ماشاءاللہ انجوائے کریں خوب، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ گرمی سے بچائیں، اپنی اسکن کو برن ہونے سے بچائیں۔ اس کے لیے میں آگے جا کر کچھ چیزیں ذکر کروں گا، لیکن اکثر لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے اندر، یعنی کہ کسی چیز کو کھانے کا دل نہیں کرتا، تو یہ آپ کی بھوک کو بھی کنٹرول کرے گی، یعنی کہ اگر آپ یہ پی لیں گے تو آپ کو زیادہ بھوک بھی نہیں لگے گی، اور آپ کا جو دل یعنی کہ بے چین ہو رہا ہے اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ شکر لے لیں، جسے ہم گڑ کہتے ہیں، اور وہ لے لیں۔ شکر جو ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ بالکل چینی کی صورت میں، یعنی کہ پاؤڈر کی صورت میں ہوتی ہے، اور گڑ جو ہوتا ہے وہ ڈلی ہوتی ہے، تو آپ شکر لے لیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو 1 گلاس پانی کے اندر اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں، اس کے اندر 1 لائم، ہاف لائم اس کے 1 گلاس میں ڈال دیں،
اور اس کے اندر اسی طریقے سے آپ تقریباً 1 ٹیبل اسپون چیا سیڈ ڈال دیں گے 1 گلاس کے لیے، اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں تقریباً 1 آدھا گھنٹہ، اس کے بعد آپ اس کو مکس کر کے پی لیں، بہترین، یہ 3-4 دن لگاتار پئیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن سرد موسم میں اس کا زیادہ استعمال کرنا آپ کے ریشے کو، جن کو سانس کی تکلیف رہتی ہے، جن کا بلغم زیادہ، میوکس زیادہ بنتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ پھر زیادہ مفید نہیں ہے، تو اس کا استعمال انہیں پھر صرف اور صرف دن میں کرنا ہوگا۔ یہ آپ کی گھبراہٹ کو فوراً ہی ختم کر دے گا، آپ تھوڑی دیر پئیں گے۔ اچھا کوشش یہ کریں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے پروگرام کا انٹرو میں شروع میں ذکر کیا، کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں فریزر کے آئٹم یا فریج کے آئٹم ٹھنڈے استعمال کرنے سے گرمی کا زور ٹوٹتا ہے، ہرگز نہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا جسم گرم ہے، باہر سے آئے فٹافٹ اور ہم نے ٹھنڈے پانی کے اندر اس کو استعمال کیا، تو ٹھنڈے پانی کے اندر استعمال نہیں کرنا، روم ٹیمپریچر والے پانی کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے، تو آپ کو طمانینت اور آپ کو سکون ملے گا، اور یہاں تک کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں بہت زیادہ، جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، اس کو باقاعدگی سے استعمال کریں۔ اچھا وہ لوگ جن کو معدے کا السر ہے، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کھانا ہضم، یعنی کہ ان کو جو بھی کھاتے ہیں بیچاروں کو درد ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ جو ہے یہ چیا سیڈ کا پانی کے اندر گھول کر اس کو استعمال کر لیں، بہترین۔ اچھا وہ لوگ جن کو آئی بی ایس کی بیماری ہے، یعنی کہ یہ جن کو جو ہے نا فوراً کھانا کھاتے ہیں فوراً ٹوائلٹ چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ اس کو کھانے سے پہلے پی لیا کریں۔ اچھا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں معدے کے مریض، اور اسی طریقے سے اسپغول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر میں نے اپنے پروگرام میں کئی سوالات کے جوابات میں نے یہ نسخہ بتلایا بھی ہے۔